علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ڈیول پرل کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ جیری ڈوم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، پروفیسر وکٹر اور ڈاکٹر شاغل کا کانٹا تو نکل گیا، اب ان کی شیطانی طاقتوں کو بھی کال کر لیا جائے، جیری ڈوم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور کرسی سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جیری ڈوم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ناراک کے ریمنڈ کلب سے مارٹن بول رہا ہوں چیف۔ دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی تو جیری ڈوم چونک پڑا۔ تم نے کیوں یہاں کال کی ہے؟ جیری ڈوم نے قدرے سخت لہجے میں کہا، آپ کو اطلاع دینی تھی کہ بلیک ڈوم کلب بمبوں سے اڑا دیا گیا ہے اور اب کلب میں موجود تمام افراد ہلاک ہو گئے ہیں، کارسن کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو جیری ڈوم کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو، کیونکہ بلیک ڈوم کلب اس کے نیٹ ورک کا مین کلب تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نشے میں ہو؟ جیری ڈوم نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، میں درست کہہ رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ کس نے کیا ہے ایسے؟ کس میں جرت ہوئی ہے ایسا کرنے کی؟ جیری ڈوم نے چیختے ہوئے کہا، چیف، جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق اچانک دو مقامی آدمی کارسن سے ملنے آئے اور کارسن سے مل کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے فوراً بعد دو قوی ہیکل حبشی کلب میں آئے اور انہوں وہاں داخل ہوتے ہی انتہائی خوفناک بم پھینکے اور پھر میزائل فائر کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اس طرح چند ہی لمحوں میں کلب میں موجود تمام افراد ہلاک اور زخمی کر دیے گئے، عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ پھر پولیس پہنچ گئی اور معلوم ہوا کہ کارسن بھی اپنے آفس میں ہلاک ہو چکا ہے، اسے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ پولیس اب ان حبشیوں کو تلاش کر رہی ہے، مارٹن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ان مقامی آدمیوں کو کیا ہوا جو کارسن سے ملے تھے؟ کارسن کو انہوں نے ہلاک کیوں کیا؟ لیکن کیوں؟ جیری ڈوم نے کہا، باس، یہاں یہ خبر عام ہے کہ کوئی نیا سینڈیکیٹ میدان میں کود پڑا ہے، کیونکہ ان حبشیوں نے جس انداز میں کارروائی کی ہے اس سے لگتا تھا کہ وہ صرف اپنی دہشت بٹھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی خاص آدمی ٹارگٹ نہیں ہے۔ مارٹن نے جواب دیا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں ان کا وہ حشر کروں گا کہ زمانہ ان کے انجام سے عبرت پکڑے گا۔ میں تمہیں اب ناراک میں سینڈیکیٹ کا انچارج بنا رہا ہوں، تم نے ان حبشیوں اور ان مقامی گنڈوں اور اس سینڈیکیٹ کا سراغ لگانا ہے، جیری ڈوم نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا تو جیری ڈوم نے اس طرح ریسیور کیبل پر پٹھا جیسے سارا قصور ہی اس فون کا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک چھوٹے سے ملحقہ کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے میں فرنیچر موجود نہ تھا، صرف فرش پر ایک دری بچھی ہوئی تھی۔ کمرے کی دیواروں کا رنگ تیز سیاہ تھا۔ وہ فرش پر بچھی ہوئی دری پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد دور سے کسی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ آوازوں سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی آدمی انتہائی عذاب میں مبتلا ہو کر ہذیانی انداز میں چیخ رہا ہو۔ پھر یہ آواز قریب آتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد کمرے میں سیاہ دھواں سا پھیل گیا اور اس کے ساتھ ہی آوازیں بند ہو گئیں۔ تو جیری ڈوم نے آنکھیں کھول دیں۔ دھواں اب مجسم ہو کر ایک مجہول سے بوڑھے آدمی کا روپ دھار چکا تھا۔ تم سنائی، تم کیوں آئے ہو؟ میں نے تو گوچر کو طلب کیا تھا، وہ اب میری شیطانی طاقت ہے۔ پروفیسر وکٹر کو میں نے ہلاک کر دیا ہے، جیری ڈوم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے تم نے ڈاکٹر شاغل کو بھی ہلاک کرا دیا ہے، لیکن تم نے ایسا کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تم نے اس پاکیزائی عمران کا راستہ خود صاف کر دیا ہے، نہ پروفیسر وکٹر اور ڈاکٹر شاغل دونوں اس کا راستہ روک سکتے تھے۔ اس لیے بڑے شیطان نے تمہیں آئندہ کوئی شیطانی طاقت بخشنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس بوڑھے نے کریہا آواز نکالتے ہوئے کہا، پاکیزائی عمران تو ہلاک ہو چکا ہے۔ جیری ڈوم نے کہا، ہلاک نہیں ہوا، تمہارے آدمیوں نے ان چاروں کی بجائے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے تمہارے کلب کو بھی تباہ کر دیا ہے اور تمہارے خاص آدمی کارسن کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ اب وہ تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، وہ تمہیں ہلاک کر کے اپنا راستہ صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس بوڑھے نے جواب دیا تو جیری ڈوم کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اور مجھے تو یہی رپورٹ ملی تھی، اس لیے تو میں نے مقدس موتی حاصل کرنے کے لیے پروفیسر وکٹر اور ڈاکٹر شاغل دونوں کو ہلاک کرا دیا تھا۔
اب میں کیا کروں، میری مدد کرو سنائی۔ جیری ڈوم نے اس بار اس انداز میں کہا جیسے وہ بھیک مانگ رہا ہو۔ بڑا شیطان سخت ناراض ہے، معاملات سراسر اس کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ دشمن عمران کا راستہ خود بخود صاف ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی تک اس عمران کا ٹکراؤ کسی سے بھی نہیں ہوا، جبکہ شیطان کے ہاتھ آدمی مارے جا رہے ہیں، اور یہ کام تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے تمہیں سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب تم بھی جاؤ پروفیسر وکٹر اور ڈاکٹر شاغل کے پیچھے، سنائی نے کہا۔ لیکن مجھ سے تو بڑے شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے ہلاک نہ ہونے دے گا، میرا جسم ہوتے ہی میں دوسرے جسم پر قبضہ کر کے زندہ رہوں گا، جیری ڈوم نے کہا۔ شیطانی دنیا میں ایسے وعدے ہوتے رہتے ہیں، اور جس نے وعدہ کیا تھا اس نے ہی تمہیں سزا دے دی ہے۔ اب میں خود اس عمران سے نمٹ لوں گا، بوڑھے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ جیری ڈوم کی طرف جھٹکا تو اس کے ہاتھ سے شعاعیں سی نکل کر جیری ڈوم کے جسم پر پڑیں، اور اس کے ساتھ ہی جیری ڈوم چیختا ہوا فرش پر گرا اور چند لمحے کسی ذبح کی جانے والی بکری کی طرح پھڑکنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ میٹاگو امریکہ کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی جو ناراک سے کافی دور واقع تھی، اور اس ریاست کا زیادہ تر حصہ ریگستان پر مبنی تھا، اور چونکہ یہاں سے تیل نکلتا تھا اس لیے اس کے شہروں میں دولت کی ریل پہ لام تھی۔ میٹاگو کا بڑا شہر ساجرس تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس وقت ساجرس میں موجود تھا۔ عمران نے ٹائیگر کے ساتھ مل کر ناراک کے بلیک ٹون کلب میں کارسن سے ملاقات کی، اور پھر انہوں نے کارسن سے معلوم کر لیا کہ اس کا رابطہ جیری ڈوم سے صرف فون پر ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ معلوم نہیں، تو انہوں نے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر عمران نے جوانا اور جوزف کو ریڈ کاشن دے دیا، اور پھر خود ٹائیگر سمیت واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا، اور پھر فون کے ذریعے اس نے جیری ڈوم کے ٹھکانے کو ٹریس کرنا شروع کر دیا۔ پھر جوانا اور جوزف جب بھی واپس آئے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پورے کلب کو تباہ کر دیا ہے۔ عمران کو اس فون نمبر کے ذریعے جیری ڈوم کے بارے میں معلوم کرنے میں سخت مشکل پیش آئی، کیونکہ یہ سیٹلائٹ فون نمبر تھا، لیکن بہرحال عمران نے اس مقام کو ٹریس کر لیا، اور اس کے مطابق جیری میٹاگو کے شہر ساجرس میں رہتا تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ناراک سے فلائٹ کے ذریعے ساجرس پہنچ گیا، اور اس وقت وہ سب ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے، اور اس وقت عمران اور ٹائیگر نے ایک بار پھر میک اپ تبدیل کر لیے تھے، اور اب وہ گنڈوں کی بجائے عام آدمی دکھائی دے رہے تھے، جبکہ جوانا اور جوزف اپنے اصل چہروں میں تھے۔ باس، اس جیری ڈوم کی قیام گاہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ تم بتاؤ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں کے کسی انڈر ورلڈ کے آدمی سے معلوم کرنا ہوگا، ٹائیگر نے کہا۔ اگر اس سے سب کچھ معلوم ہوتا تو پھر جیری ڈوم کے چھپنے کا فائدہ؟ عمران نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن پھر اب کیسے معلوم ہوگا؟ ٹائیگر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ باس، آپ کے پاس فون نمبر ہے، آپ فون کر کے اس سے بات کریں اور کسی طرح اس کو ٹریس کر لیں، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، اگر اس کے پاس واقعی شیطانی طاقتیں ہیں تو یقیناً ان شیطانی طاقتوں نے اسے پہلے ہی اطلاع دے دی ہوگی، اور وہ پوری طرح ہوشیار ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بوس، یہاں کے کلبوں سے معلومات حاصل کی جائیں، جوانا نے کہا۔ اس میں بہت وقت چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بوس، آپ اس طرح مطمئن اس وقت نظر آتے ہیں جب آپ کوئی نہ کوئی کام مکمل کر لیتے ہیں۔ کیا آپ نے اس کو ٹریس کرنے کا کوئی کلیو سوچ لیا ہے؟ اچانک ٹائیگر نے کہا، تو عمران اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ ہاں، تمہارا اندازہ درست ہے، جو بات جوانا نے کی ہے اس پر میں پہلے ہی عمل کر چکا ہوں، لیکن بجائے خود کلبوں میں جا کر سراغ لگانے کے میں نے یہاں کے ایک مخبری کرنے والے گروپ کی خدمات حاصل کی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بوس، اگر یہ واقعی شیطانی طاقتوں کا مالک ہوا تو یہ یہاں سے بھی غائب ہو سکتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، اور ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس، پرنس بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ مسٹر ریچرڈ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کرائیں بات، عمران نے کہا۔ ہیلو، ریچرڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اجنبی سی آواز سنائی دی۔ یس، پرنس بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ جس آدمی کو ٹریس کرانا چاہتے تھے اس کی لاش پولیس ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا وہ واقعی اس کی لاش ہے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ جی ہاں، پولیس کو خفیہ اطلاع دی گئی کہ ایک رہائشی عمارت جسے بلیک پیلس میں اس کے مالک جیری ڈوم کی لاش پڑی ہے،
اس پر پولیس وہاں پہنچی تو وہاں واقعی ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ پولیس نے وہاں کی تلاشی لی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ اس بلیک پیلس میں ایک آدمی جس کا نام اس کے کاغذات کی روح سے جیری ڈوم کا تھا کا سیکریٹری مارٹن بھی رہتا تھا، جو غائب تھا۔ چنانچہ پولیس نے اسے ٹریس کیا اور پھر اسے ساجرت سے فرار ہونے کی کوشش کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ اس آدمی نے اپنا نام مارٹن بتایا ہے۔ مارٹن نے بتایا ہے کہ جیری ڈوم بلیک ڈوم سینڈیکیٹ کا سربراہ تھا، جبکہ سینڈیکیٹ ناراک میں کام کرتا تھا اور جیری ڈوم یہاں چھپ کر رہتا تھا۔ اس کا رابطہ فون پر وہاں سے رہتا تھا، فون نمبر وہی تھا جو آپ نے بتایا تھا۔ اس مارٹن نے بتایا کہ آخری فون کال ناراک سے کسی ریمنڈ کلب کے مارٹن کی موصول ہوئی، جس میں اس نے بتایا کہ وہاں بلیک ڈوم کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ وہاں بلیک ڈوم کلب کو تباہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب مارٹن کسی کام کے سلسلے میں ہدایات لینے گیا تو جیری ڈوم کی لاش اس کے آفس سے ملحقہ کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ اس نے پولیس کو خفیہ اطلاع دی اور پھر وہاں سے رقم لے کر فرار ہو گیا۔ وہ ویلنگٹن جانا چاہتا تھا کہ پکڑا گیا۔ رچرڈ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اس تفصیل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہی ہمارا مطلوبہ آدمی تھا۔ کیا ہم اس کی لاش دیکھ سکتے ہیں؟ عمران نے کہا، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو مجھے اس کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ میرا آدمی آپ کے پاس پہنچ جائے گا، اس کا نام سمتھ ہے۔ وہ آپ کو پولیس ہیڈ کوارٹر لے جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو مزید $1000 خرچ کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ رقم تمہارے آدمی سمتھ کو اصل رقم کے ساتھ دے دی جائے گی، عمران نے کہا۔ اوکے، میں انتظام کر کے اسے بھجواتا ہوں، رچرڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کس نے اسے ہلاک کیا ہوگا؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے تو میں لاش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں آنے پر اس کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اس کا خاتمہ کسی انسان نے کیا ہے یا کسی شیطانی طاقت نے، عمران نے کہا تو سب چونک پڑے۔ شیطانی طاقت کیوں اس کا خاتمہ کرے گی بوس؟ وہ تو اسے آپ کے خلاف استعمال کر رہی تھیں، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بوس، آپ مجھے ساتھ لے جائیے، میں سب کچھ معلوم کر لوں گا، جوزف نے کہا۔ ہاں، تم میرے ساتھ جاؤ گے اور ٹائیگر، تمہاری سوال کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ اس بلیک ڈوم کلب کے تباہ ہونے پر ہمارے یہاں آتے ہی شیطانی طاقتیں سمجھ گئی ہوں گی کہ اب جیری ڈوم تک ہم لا محالہ پہنچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے راز کو جانتا ہو جس کا افشا ہونا شیطانی طاقتوں کو منظور نہ ہو، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جزیرہ ہونیرا میں کیپٹن کلب سب سے بدنام کلب تھا۔ اس کلب کا مالک اور اس کا جنرل مینیجر ایک نامی گرامی مجرم ڈسکارڈ تھا، جسے کیپٹن ڈسکارڈ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ کیپٹن ڈسکارڈ ایکریمیا کی سرکاری تنظیم میں طویل عرصہ تک کام کر چکا تھا، لیکن چونکہ شروع سے ہی اس کا ذہنی جھکاؤ جرائم کی طرف تھا، اس لیے وہ ایجنسی سے متعلق ہونے والے جرائم میں ملوث رہتا تھا، اور اس لیے اسے آخر کار ایجنسی سے فارغ کر دیا گیا۔ تو کافی عرصہ تک کیپٹن ڈسکارڈ ایکریمیا میں مختلف مجرم تنظیموں سے وابستہ رہا۔ پھر وہ جزیرہ ہونیرا شفٹ ہو گیا۔ پھر یہاں آ کر ایک مجرم تنظیم کا چیف اس سے مارا گیا تو اس نے اس تنظیم پر قبضہ کر لیا، اور تب سے اب تک اس نے ہونیرا میں جرائم کا گراف اس حد تک بڑھا دیا تھا کہ ہونیرا میں اب اس کے مقابل کوئی نہ رہا تھا۔ وہ اس قدر ظالم، سفاک، عیار اور شاطر تھا کہ اسے ہونیرا کا شیطان کہا جاتا تھا۔ وہ کلب میں بہت کم بیٹھتا تھا۔ اس نے اپنا آفس الگ بنا رکھا تھا، جہاں بیٹھ کر وہ ہونیرا میں ہونے والے تمام جرائم کو کنٹرول کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے محسوس آفس سے ملحقہ کمرے میں ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھا شراب پینے اور اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کیپٹن ڈسکارڈ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر یک لخت غصے کے تاثرات ابھر آئے اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ کیوں فون کیا ہے جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اس وقت مصروف ہوں؟ اس نے ریسیور اٹھا کر دھاڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لڑکی جو اس کی کرسی کے بازو پر بیٹھی ہوئی تھی اس کی دھاڑ سن کر اٹھ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ بوس، ویلنگٹن سے لارڈ سٹافری کی کال ہے، وہ آپ کو کوئی بڑا کام دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ آپ سے فوری طور پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ لارڈ سٹافری؟ اچھا، بات کراؤ، کیپٹن ڈسکارڈ نے قدرے نارمل لہجے میں کہا۔ ہیلو، لارڈ سٹافری بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیپٹن ڈسکارڈ بول رہا ہوں۔
کیپٹن ڈسکارڈ نے اسپارٹ لہجے میں کہا۔ $1 کروڑ حاصل کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو کیپٹن ڈسکارڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیوں نہیں لارڈ، حکم دیں۔ اس بار کیپٹن ڈسکارڈ کا لہجہ بے حد نرم ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے $1 کروڑ اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ اس کی تفصیلات تمہیں زبانی بتائی جائیں گی۔ ایک آدمی جس کا نام انتھونی ہے وہ تمہارے پاس پہنچ رہا ہے، وہ تفصیلات تمہیں بتائے گا اور $1 کروڑ بھی تمہیں نقد اس سے مل جائیں گے، اس کا انتظار کرو۔ لارڈ نے کہا۔ لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ کیپٹن ڈسکارڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انتہائی آسان کام ہے، سمجھو تمہاری لاٹری نکل آئی ہے، تفصیل وہی بتائے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کیپٹن ڈسکارڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ اب تم جا سکتی ہو، اس نے ریسیور رکھ کر لڑکی سے کہا تو لڑکی اسے سلام کر کے تیزی سے مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ $1 کروڑ معاوضہ؟ آخر کیا چکر ہو سکتا ہے؟ کیپٹن ڈسکارڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر دوسرے کمرے سے گزر کر وہ اپنے شاندار آفس میں آ گیا۔ آفس ٹیبل کے پیچھے کرسی پر بیٹھ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کے سیکریٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ لارڈ اسٹافرے کا آدمی جس کا نام اینتھونی ہے وہ آئے تو اسے میرے آفس میں پہنچا دینا، کیپٹن ڈسکارڈ نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو اس کے ساتھ ہی کیپٹن ڈسکارڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد بیرونی دروازے پر دستک ہوئی، اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا سا آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ بانس کی طرح دبلا اور لمبا تھا، اس کا چہرہ لمبوترا سا تھا، سر پر گھنے بال تھے، اس نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا اور جسم پر عام سا لباس تھا۔ چہرے اور انداز سے وہ خاصا خطرناک آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ میرا نام اینتھونی ہے اور مجھے لارڈ اسٹافرے نے بھیجا ہے، آنے والے نے قدرے بھاری سے لہجے میں کہا۔ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، بیٹھو اور بتاؤ کیا پیو گے؟ کیپٹن ڈسکارڈ نے کہا۔ کچھ نہیں، اس آدمی نے کہا اور میز کی دوسری طرف پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لفافہ نکال کر اس نے کیپٹن ڈسکارڈ کی اور بڑھا دیا۔ اس میں $1 کروڑ کا گارنٹیڈ چیک ہے، اینتھونی نے کہا تو کیپٹن ڈسکارڈ نے تقریباً جھپٹنے کے انداز میں اس کے ہاتھ سے وہ لفافہ لے کر اسے کھول کر اندر موجود چیک نکالا اور اسے کچھ دیر تک غور سے دیکھتا رہا۔ پھر اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ چیک درست تھا اور $1 کروڑ واقعی بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے چیک کو واپس لفافے میں ڈالا اور لفافہ جیب میں ڈال لیا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا کام کرنا ہوگا؟ کیپٹن ڈسکارڈ نے کہا۔ تم ایکریمیا کی سرکاری ایجنسی میں کام کرتے رہے ہو اور یہاں ہونیرا میں بھی تمہارا مکمل ہولڈ ہے اور یہاں تمہاری تنظیم انتہائی بااثر ہے، اس لیے لارڈ صاحب نے اس آسان سے کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے اور تمہیں یہ چیک اس لیے ایڈوانس دے دیا گیا ہے کہ تم نے ہر قیمت پر یہ کام مکمل کرنا ہے، اینتھونی نے کہا۔ کام کیا ہے یہ تو بتاؤ، کیپٹن ڈسکارڈ نے قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پاکیشا میں ایک آدمی رہتا ہے جس کا نام عمران ہے، وہ پاکیشا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ اینتھونی نے کہا تو کیپٹن ڈسکارڈ چند لمحے سوچتا رہا، پھر وہ چونک پڑا۔ ہاں، جب میں ایجنسی میں تھا تو یہ نام اکثر سننے میں آتا تھا، لیکن اس کا یہاں ہونیرا سے کیا تعلق؟ کیپٹن ڈسکارڈ نے چونک کر کہا۔ قدیم ترین دور میں ایک بہت بڑا خزانہ جس کی مالیت شاید موجودہ دور میں کھربوں ڈالر سے بھی زیادہ ہو، کہیں چھپا دیا گیا تھا۔ اس خزانے کا راز ایک موتی میں بند ہے۔ اس موتی کے لیے جب اس دور میں بے تحاشا قتل و غارت شروع ہوئی تو اس دور کی ایک طاقتور ترین شخصیت نے یہ موتی چھپا دیا اور ایسی جگہ چھپا دیا کہ ساری دنیا کے سر پٹکنے کے باوجود آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن اس عمران نے اپنی ذہانت کے بلبوتے پر اس کا سراغ لگا لیا ہے۔ اس نے معلوم کر لیا ہے کہ یہ موتی جزیرہ ہونیرا میں چھپایا گیا ہے۔ اینتھونی نے کہا، یہاں ہونیرا میں؟ کہاں ہے یہ موتی؟ کیپٹن ڈسکارڈ نے بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا، یہی بات تو کسی کو معلوم نہیں، اور اب وہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت یہاں اس موتی کو حاصل کرنے آ رہا ہے تاکہ اسے حاصل کر کے کھربوں ڈالر کا یہ خزانہ مفت میں حاصل کر لے۔ اینتھونی نے جواب دیا۔ تو پھر لارڈ کیا چاہتا ہے؟ کیپٹن ڈسکارڈ نے کہا۔ لارڈ خود اس موتی کی تلاش میں ہے اور وہ نہیں جانتا کہ یہ موتی عمران کے ہاتھ لگ جائے، اس لیے اس نے تمہیں یہ چیک بھیجا ہے کہ تم عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دو، اینتھونی نے جواب دیا۔
اس کو ہلاک کرنے سے تو اصل بات خفیہ رہ جائے گی، کیوں نہ اس عمران کو پکڑ کر اس سے پہلے وہ جگہ معلوم کر لی جائے اور پھر اسے ہلاک کر کے یہ موتی حاصل کر لیا جائے۔ کیپٹن ڈسکارڈ نے کہا، عمران دنیا کا خطرناک ترین آدمی سمجھا جاتا ہے، اس کو پکڑنے والا خود اس کے ہاتھوں مارا جا سکتا ہے اور جہاں بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، اس لیے اچانک اس پر ہونے والی فائرنگ اسے یقینی طور پر موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ اینتھونی نے جواب دیا تو کیپٹن ڈسکارڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ تم لوگ اس لیے ایسا سمجھ رہے ہو کہ تم اور تمہارا لارڈ گنڈوں اور بدماشوں کا چیف ہے، جبکہ میں تو تربیت یافتہ آدمی ہوں، میرے لیے یہ لوگ خطرناک نہیں ہو سکتے۔ کیپٹن ڈسکارڈ نے کہا، جو تم سے کہا جا رہا ہے کیپٹن تم بس وہی کرو، مزید کسی چکر میں نہ پڑو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ اس بار اینتھونی نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، میں تو تمہارے فائدے کے لیے ایسا چاہتا تھا، اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں تفصیل کیا ہے؟ کیپٹن ڈسکارڈ نے کہا۔